موضوع اصلی کی طرف رجوع کرتے ہوئے حضرت سے نہایت مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں. کافی دیر سے ہم اس کا انتظار میں تھے. میری مراد مادر دارالمعلوم کے ماہر استاد حدیث الجناب حضرت مفتی سلمان صاحب بجوری دامت برکاتہم العالیہ خلیفہ مجاز حضرت پیر سلطان نقشبندی دامت برکاتہم ہے. حضرت ہمارے سامنے بخاری شریف کا آخری درس دیتے ہوئے اپنی نصائح عالیہ سے ہمیں استفادہ کا موقع عطا فرمائیں گے. کتنی بار ہم حضرت کا تعارف قدر کرتے ہیں. الفاظ قاصر ہیں. دارالمعلوم سے اونچے درجے کے استاد حدیث ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عواتمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائز. وبه قال حدثنا أحمد بن إشهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم أجمعين آمين يا رب العالمين. باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومهم آمين أنه قال: باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
اللہ تعالیٰ کا شکر بندے پر ہر حال میں لازم ہے، اور جب کوئی دینی نعمت حاصل ہو تو اور زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ہم سب شکر ادا کریں اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنی توفیق سے ہماری نااہلی کے باوجود، ہمارے گناہوں کے باوجود اپنا فضل فرمایا اور ہمیں اس مبارک مجلس میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی۔ یہ مجلس منسوب ہے اس کتاب کے نام سے جو دنیا میں انسانوں کی مرتب کی ہوئی کتابوں میں سب سے افضل اور اصح کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب تو اللہ کی کتاب ہے، اس کے صحیح ہونے کا عقیدہ تو ایمان کا معیار اور مدار ہے، لیکن اللہ کی کتاب کے بعد اگر کسی کتاب کو سب سے زیادہ صحیح کہا جا سکتا ہے اور کہا گیا ہے تو وہ یہ کتاب ہے جس کو ہم بخاری شریف کے نام سے جانتے ہیں۔ آج اس کی تکمیل کا دن ہے اس ادارے میں۔ یہ ادارہ جو اس علاقے کا بہت ممتاز اور بڑا ادارہ ہے، یہاں یہ طلبہ جو تقریباً 34 طلبہ آج فضلاء بننے جا رہے ہیں، عالم بننے جا رہے ہیں، انہوں نے یہاں یہ کتاب اور اس کے علاوہ حدیث کی مقبول و معتبر کتابیں پڑھی ہیں۔ اس مجلس میں ہم سب شریک ہیں۔ اس موقع پر جو گفتگو ہوتی ہے اس کا تعلق کتاب سے بھی ہوتا ہے اور درسی موضوعات سے بھی، لیکن ساتھ میں مسلمانوں کا ایک بڑا مجمع جو درسیات سے واقف نہیں، عربی زبان سے واقف نہیں، وہ بھی سامنے ہوتا ہے۔ تو اس گناہگار کو جب کہیں موقع ملتا ہے تو کوشش یہ کرتا ہے کہ جو مضامین طلبہ کے کام کے ہیں ان کو بھی اتنا آسان کر دیا جائے کہ عام آدمی ان کو سمجھ لے، تقریباً سمجھ لے، اور اس کے علاوہ کچھ ضروری باتیں اور لوگوں سے عرض کر دی جائیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کی اہمیت سے کون ناواقف ہے؟ یہ اللہ کے یہاں مقبول کتاب ہے۔ مقبولیت دنیا میں ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ملتی ہے۔ کوئی آدمی پروپیگنڈا کر کے، کوشش کر کے اپنے آپ کو یا اپنی کسی کتاب کو مقبول نہیں بنا سکتا۔ اس کا تعلق آدمی کی نیت سے ہوتا ہے اور اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو جو مقام دینا چاہے، جس طرح انسانوں کا رزق مقرر ہے تو رزق کا ایک حصہ یہ مقبولیت بھی ہے، یہ عزت بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقسیم ہوتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس میں بنیادی طور پر کسی آدمی کا ذاتی کمال نہیں ہوتا، بلکہ صرف اللہ کا فضل اثر ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو عادت ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کی نیت کے اعتبار سے معاملہ فرماتے ہیں۔ تو نیت کا اخلاص اس کے لیے سبب کے درجے میں یا ہماری طرف سے جو کچھ ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حسن نیت کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ حسن نیت بھی تھا اور حسن عمل بھی تھا کہ انہوں نے عجیب و غریب محنت کر کے یہ کتاب لکھی، تو اللہ نے اس کو ساری کتابوں پر فوقیت دے دی، اور اس کے شرف کی انتہا یہ ہو گئی کہ محدث کو خواب میں رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ میری کتاب ہے۔ وہ جو نقل کرتے ہیں وہ یہ الفاظ ہیں کہ اِذَا مَتَىٰ تُدَرِّسُ کتاب الشافعی وَلَا تُدَرِّسُ کتابی، تم امام شافعی کی کتاب کو پڑھاتے ہو، کب تک پڑھاؤ گے اور میری کتاب نہیں پڑھاؤ گے؟ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی کتاب کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا محمد بن اسماعیل بخاری کی صحیح۔ یہ تو خواب والا شرف ہے اور بلا شبہ یہ بہت بڑا شرف ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا ہے اور
آپ کی زبان سے یہ سند ملی ہے۔ اس کے علاوہ جو بیداری کا شرف ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب قرآن کے بعد واحد کتاب ہے جس کو مکمل کعبۃ اللہ میں پڑھا گیا ہے۔ اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں قرآن کریم کی تلاوت ہوئی ہے اور بخاری شریف کی قرأت ہوئی۔ یہ ایک اور شرف ہے اس کتاب کا، اور ان فضیلتوں کے ساتھ یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ کتاب آج تک تمام کتابوں پر فوقیت رکھتی ہے، اور قیامت تک یہی اندازہ ہے کہ یہ مقبولیت اس کی جاری رہے گی۔ ہم اس کی تکمیل کے اس مبارک موقع پر شریک ہیں، تو یہاں سے ہمیں اپنے ایمان کے لیے، اپنے عقیدے کے لیے اور اپنے عمل کے لیے کچھ سبق لے کر جانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے طلبہ کو معلوم ہے کہ یہ جو باب یہاں پڑھا گیا ہے، یہ آخری چیپٹر، آخری ٹکڑا جو پڑھا گیا ہے، یہ حصہ ہے کتاب التوحید کا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں اپنے کتاب کے سب سے آخر میں کتاب التوحید لکھی ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ توحید کی بات تو شروع میں ہونی چاہیے، بھائی توحید تو ایمان کا مدار ہے، تو توحید کا بات تو شروع میں آنا چاہیے تھا، لیکن یہاں سے ایک بہت بڑا سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے کہ توحید، رسالت، آخرت، شریعت کے تمام احکام، ان تمام چیزوں پر تو کتاب میں مسلسل مضامین آئے ہی ہیں، آگے جمع کی گئی ہیں۔ آخر میں جو یہ لائے ہیں، ان کا اصل مقصد یہ بیان کرنا نہیں ہے کہ آدمی کو کلمہ پڑھنا ہے، توحید کو ماننا ہے تو وہ مسلمان بنے گا، بلکہ مقصد یہ بتانا ہے کہ اسلام کے جو سب سے بنیادی عقیدہ توحید ہے، اس کا بھی صحیح مفہوم سمجھنا ضروری ہے، اور امت میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے توحید کے مفہوم کو صحیح نہیں سمجھا ہے، تو ان کا رد کرنے کے لیے یہ کتاب قائم کی ہے۔ اب گویا میں خاص طور سے پڑھے لکھے لوگوں سے کہوں گا کہ اس مضمون کو سمجھیں کہ امام بخاری جیسی شخصیت اپنی کتاب کا آخری حصہ جو لکھ رہی ہے، وہ کچھ لوگوں کے غلط نظریات کے رد میں اور توڑ میں لکھ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر امت کے اندر کچھ غلط خیالات عام ہونے لگیں، کچھ لوگ غلط عقیدہ یا غلط نظریے کے حامل بن جائیں، تو علماء حق کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ صحیح بات کو واضح کریں۔ علماء حق کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ حق کو پیش کریں اور غلط بات کو غلط کہیں۔ ہمارے زمانے میں جو فتنے ہیں، ان میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ بہت سے دیندار لوگ بھی، میری بات تو آپ سمجھ رہے ہیں، دیندار لوگ بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ جب علماء عقیدہ بیان کرتے ہیں، جب علماء نظریے کی بات کرتے ہیں، تو بہت سے دیندار لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اختلاف کی بات نہ کرو، بس ایسی بات کرو، مثبت بات کرو۔ حالانکہ یہ بات جو وہ کہتے ہیں وہ دین کا صحیح علم نہ ہونے کی بنا پر کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر غلط کو غلط نہیں کہا جائے گا تو صحیح کو صحیح کیسے سمجھا جائے گا؟ اور روکو تو ان لوگوں کو جا کر روکو جو نئی باتیں کرتے ہیں، جو غلط باتیں کرتے ہیں، جو حق والے ہیں اور غلط بات کے غلط ہونے کو واضح کر رہے ہیں، ان کو روکنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ میں بہت صفائی سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں ہمارے وہ علماء جو عوامی اداروں میں اور عوام کے درمیان کام کرتے ہیں، جو مسجدوں کے امام ہیں، ان کو خاص طور سے اس سے واسطہ پڑتا ہے کہ مسجد کے مقتدی یہ چاہتے ہیں، معاف کیجیے گا اگر میری بات کڑوی لگے تو سچی ہوگی انشاءاللہ، وہ مقتدی یہ چاہتے ہیں کہ امام جو ہم چاہیں وہ بیان کرے، جبکہ وہ امام عالم ہے، وہ دین کا صحیح علم رکھتا ہے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پسندیدہ بات بیان کی جائے۔ بگاڑ یہیں سے ہو رہا ہے۔ آپ لوگ اپنا طریقہ ٹھیک کر لیں، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، اسے یاد رکھیں کہ دین اور شریعت نہ میرے گھر کی ہے نہ آپ کے گھر کی، دین اور شریعت ہے اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین اور شریعت کو اپنے خیالات اور اپنی خواہشات کے تابع کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ مسجدوں کے جو امام عالم ہوں
ان کو آزادی دیجیے کہ وہ شریعت کے مطابق بات کریں، یہ صحیح ہے کہ ان کو حکمت کے مطابق بھی کرنی ہے، کسی کو شرمندہ نہیں کرنا ہے، لیکن جو بات حق ہے اس کو پہنچائیں۔ اور مسلمانوں میں یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ وہ حق بات کو سنیں، یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ حق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ علماء کو اپنی خواہشات کے تابع بنانے کی کوشش مت کیجیے، ورنہ آپ کا بھی نقصان ہے، علماء کا بھی نقصان ہے۔ آپ سمجھیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی اپنی کتاب کا آخری حصہ لکھ رہا ہے امت کے ان فرقوں کے رد میں جنہوں نے عقیدوں کے باب میں غلطی کی۔ آپ طلبہ کو معلوم ہے کہ اس کتاب کا عنوان کتاب التوحید بھی ہے، اور بعض نسخوں میں کتاب الرد علی الجہمیہ ہے، اور بعض جگہ دونوں کو جمع کیا گیا ہے کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ وغیرہم۔ اس عنوان پر بہت زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، میں عرض کر رہا ہوں فقط کہ جن فرقوں نے، جہمیہ وغیرہ نے توحید کا غلط مطلب سمجھا تھا، ان کے اس نظریے کو رد کرنے کے لیے پوری ایک کتاب کئی صفحات کی انہوں نے قائم کر دی۔ وہ کیا سمجھتے تھے؟ ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا یہ ضروری ہے ایمان کے لیے، تو ایک ماننے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی صفات کا انکار کر دیا جائے، صفات کو نہ مانا جائے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر صفات کو مانا جائے گا تو دو صورتیں ہوں گی، یا تو صفات کو اللہ کی طرح قدیم مانا جائے گا کہ وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے، اور یا حادث مانا جائے گا کہ وہ فنا ہونے والی ہو۔ اگر حادث مانیں گے تو اللہ کی شان کے خلاف ہوگا، اتصاف بالحوادث، حادث صفات کے ساتھ متصف ہونا اللہ کی شان نہیں۔ اور اگر صفات کو قدیم مانیں گے تو پھر شرک ہو جائے گا، توحید باقی نہیں رہے گی، اس لیے کہ تعدد قدماء لازم آئے گا، بہت ساری قدیم چیزوں کو ماننا۔ لہذا انہوں نے کیا حل نکالا کہ صفات کا انکار کر دیا، حالانکہ صفات قرآن سے ثابت ہے اور احادیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات بیان کرتے ہیں، وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور، یہ سارے قرآن میں ہیں، ساری صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ احادیث میں ان للہ تعالیٰ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، ایک ہی حدیث میں 99 صفات بیان کی گئی ہیں۔ تو قرآن و حدیث تو صفات بیان کریں، اور وہ اپنی عقل سے یہ کہیں کہ صاحب یہ صفات کو ماننے سے تو توحید متاثر ہو جائے گی، لہذا صفات کی چھٹی۔ علماء اہل سنت نے کہا کہ آپ نے عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ یہی مسئلہ ہوتا ہے، لوگ عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتے تو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ سمجھنے کی بات یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو خود بیان کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، تو آپ انکار کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ کو تو ماننا ہی ماننا ہے، اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو تسلیم کرنا ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں جو بات نہیں آ رہی اس کو سمجھنے والوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو علماء اہل سنہ والجماعہ نے سمجھایا کہ بھائی صفات کا انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی صفات مانو۔ جب اللہ کہتا ہے کہ میری کچھ صفات ہیں، جب اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی کچھ صفات ہیں، تو آپ انکار کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ اب یہ بات کہ وہ صفات کیسی ہیں اور اگر ان کو قدیم مانا جائے تو تعدد قدماء لازم آئے گا، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ ذرا سا عقل سے کام لو تو سمجھ میں آئے گا کہ صفات باری تعالیٰ قدیم ہونے کے باوجود تعدد قدماء نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ صفات قائم بذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یہ قائم بذات نہیں ہے الگ سے۔ تعدد قدماء اس وقت ہوتا جب ذوات قدیمہ کو مانا جاتا، ہم صفات قدیمہ کو مان رہے ہیں۔ اللہ کی ذات کے ساتھ کچھ اور ذوات کو قدیم مانا جاتا تو شرک ہوتا۔ اللہ ایک ہے، اس کی ذات ایک ہے، اس کی صفات بہت ساری ہیں۔ کیا ایسا انسانوں میں نہیں ہوتا؟ آدمی ایک ہوتا ہے اور اس کی صفات متعدد ہوتی ہے۔ ایک آدمی جس کا نام عبداللہ ہے،
وہ عالم ہے، وہ حافظ ہے، وہ قاری ہے، وہ کاتب ہے، وہ شاعر ہے اور بہت سے وہ کام کرتا ہے، یہ ساری اس کی صفات ہیں. تو اب کوئی کہے گا کہ یہ 5 آدمی ہیں، تو آدمی تو ایک ہی ہے، اس لیے کہ ذات ایک ہے، صفات الگ الگ ہیں. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک لہ ہے اور اس کی صفات اس کی شان کے مطابق ثابت ہیں اور وہ قدیم ہیں اور ان کے قدیم ماننے سے کوئی شرک یا تعدد قدامہ نازل نہیں آتا. یہ مضمون واضح کرنے کے لیے کتاب قائم کی. اب یہ آخر میں باب ہے. اس باب کے مقصد کے سلسلے میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا اور آپ ویسے بھی جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ابواب کے جو تراجم یعنی عنوانات ہیں ان کے مقاصد کے بارے میں علماء امت نے اپنے ذہن بہت لگائے ہیں اور یہ محدثین اور شراح حدیث کے خاص امتحان کا موضوع رہا ہے. چنانچہ بڑے بڑے حضرات نے بخاری شریف کی شرح لکھی اور تراجم کے سلسلے میں تشنگی باقی رہی. حضرت شاہ ولی اللہ نے کچھ لکھا، اس کے بعد اور حضرات نے لکھا. شیخ حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ افادات ہیں جو بہت مختصر مگر بہت قیمتی ہیں. اور شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 6 جلدوں میں پوری کتاب لکھی. ہمارے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا سید فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس موضوع پر ایک کتاب ہے مقاصد پر اور ایک کتاب ہے ترتیب پر. اس کے بارے میں ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ بعض جگہوں پر حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس گہرائی تک گئے وہاں تک کوئی نہیں پہنچا ہے. لیکن بہرحال یہ ایک موضوع ہے جس پر لوگ کلام کرتے ہیں. اس پہلو سے اس باب کا کیا مقصد ہے، بہت ساری باتیں ہیں. 3 باتیں جلدی جلدی آپ سے کہتے ہیں. بعض حضرات نے تو یہ کہا ہے کہ صفات باری کا جو مسئلہ اس کتاب کا موضوع ہے وہی اس باب کا موضوع ہے. اور وہ اس طرح سے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ منکرین صفات پر رد کرنے کے لیے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن اعمال کو تولیں گے، وزن کریں گے. تو وزن کرنا بھی ایک صفت ہے، لہٰذا ایک صفت ثابت ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ اتنا صریح نہیں ہے، اس لیے کہ اگر صفت ہی ثابت کرنی تھی تو بہت سی احادیث پہلے آ چکی ہیں اور اس میں کوئی صریح صفت نہیں آ رہی ہے، ایک فعل کی نسبت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. لہذا بعض حضرات نے یہ کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وزن اعمال ہی کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ معتزلہ وزن اعمال کا انکار کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ اعمال کو کیسے تولا جا سکتا ہے. اعمال کو تولنے کا جو قرآن و حدیث میں ذکر ہے اس سے مراد ہے انصاف کرنا. لہذا اعمال کے تولنے کا انہوں نے انکار کر دیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے رد کے لیے یہ بات قائم کیا. مگر اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ کتاب تو ہے رد علی الجہمیہ کی اور معتزلہ کا رد ہو رہا ہے. تو اس کا جواب اس نسخے سے مل جائے گا جس میں وغیرہم کا لفظ ہے، جہمیہ کے علاوہ کا بھی رد ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہمیہ میں سے بھی ایک طبقہ وزن اعمال کا منکر تھا. وزن اعمال کے مسئلے پر اس زمانے میں گفتگو کرنے کی کوئی زیادہ اہمیت باقی نہیں رہی، اس لیے کہ عام آدمی کے لیے بھی سمجھنا آسان ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو تولیں گے. مسلمان جو ماننے والا مسلمان ہے وہ تو پہلے دن سے مانتا ہے کہ اللہ نے جب کہا ہے کہ ہم اعمال کو تولیں گے تو بس ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو تولیں گے. کیسے تولیں گے ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. بے فکر رہے، ہم سے نہیں پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم کیسے تولیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. مگر ہمارے زمانے میں انسان اپنے محدود وسائل کے ساتھ بہت سی ایسی چیزوں کو تولتا ہے جو یا تو نظر نہیں آتی، جیسے ہوا ہے. ہوا ایک جسم ہے مگر وہ مرئی جسم نہیں ہے اور انسان تولتا ہے کہ ہوا کی رفتار کیا ہے، یہ ناپتا ہے. اور بعض چیزیں وہ ہیں جو جسم ہی نہیں ہے، وہ قائم کی ذات ہی نہیں ہے، جیسے حرارت ہے، جیسے برودت ہے. انسان بتاتا ہے کہ اس وقت فضا میں جو درجہ حرارت ہے ڈگری سیلسیس جس کو کہتے ہیں وہ کتنا ہے. تو حرارت کو ناپتا ہے، برودت کو ناپتا ہے. یہ انسان کر رہا ہے دنیا کے اندر. تو وہ قادر مطلق
جو احکم الحاکمین ہے، جو خالق کائنات ہے، اس کے لیے کیا مسئلہ ہوگا وزن اعمال کرنے میں؟ بعض حضرات نے کہا کہ یہاں ایک اور باریک مسئلے کی طرف اشارہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مسئلے میں آزمائش کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ مسئلہ چلا تو تھا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے، مامون رشید عباسی کے دور میں وہ شروع ہوا تھا، معتزلہ کی شدت پسندی سے، اور معتصم باللہ کے زمانے میں وہ عروج پر پہنچا تھا۔ اور وہ یہ مسئلہ تھا کہ معتزلہ نے وہی جو ان کا ذہن تھا کہ صفات کو قدیم نہیں ماننا ہے، تو قرآن جو اللہ کا کلام ہے اس کے بارے میں انہوں نے باقاعدہ علیحدہ سے یہ نظریہ قائم کر کے اس کو منوانے کی کوشش کی کہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے اس کو بھی حادث مانو، مخلوق مانو، تاکہ تعدد قدمہ لازم نہ آئے۔ اس زمانے میں اہل سنت والجماعہ نے ان کا رد کیا، اور اہل سنت کی امامت اس وقت میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ امام احمد نے صراحتاً یہ فتویٰ دیا کہ یہ غلط کہتے ہیں، قرآن جو اللہ کا کلام ہے وہ قدیم ہے، وہ اللہ کی صفت ہے، وہ حادث نہیں ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ معتزلہ کا اتنا رسوخ تھا کہ انہوں نے حکومت پر دباؤ ڈال کر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جیسے مقبول انسان کو گرفتار کرایا اور ان کو سزائیں دلوائی۔ امت کی تاریخ میں جن حضرات علماء کا نام حق پسندی کی بنیاد پر قربانیاں دینے کے لیے یاد کیا جاتا ہے، ان میں امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک کے ساتھ ساتھ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام بڑا ممتاز ہے۔ اور اس زمانے کے واقعات میں ایک عبرتناک واقعہ لکھا ہے کہ بعد میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو جب رہا کر دیا گیا تھا، اس وقت میں حضرت نے ایک واقعہ سنایا کہ جب مجھے پہلی بار کوڑے مارنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا، 70 سال کی عمر تھی، اور روزانہ کمرے سے نکال کر، جیل کے کمرے سے نکال کر 2 کوڑے لگائے جاتے تھے، اور کہنے والے یہ کہتے ہیں دیکھنے والے کہ وہ کوڑا ایسا تھا کہ اگر ہاتھی پہ بھی مارا جائے تو وہ بل بلا اٹھتے۔ تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے مارنے کے لیے پہلی بار جب لے جایا گیا تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بھیڑ تھی، کسی نے میرا کرتا پکڑ کر کھینچا، میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک اجنبی آدمی تھا، وہ میرے قریب ہوا اور اس نے کان میں کہا کہ آپ مجھے نہیں پہچانتے ہوں گے، میرا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا، میں ابو الہیثم ڈاکو ہوں۔ اس زمانے کا ایک بہت مشہور ڈاکو تھا جو ڈاکہ ڈالتا تھا اور پکڑا جاتا تھا، سزائیں پاتا تھا، پھر چھوٹتا تھا، پھر ڈاکہ ڈالتا تھا، یہ اس کا سلسلہ تھا، اور اس وقت وہ رہا ہو چکا تھا۔ تو اس نے کہا کہ امام احمد، میں ابو الہیثم ڈاکو ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے دنیا کی دولت کے لیے، میں نے کمینی دنیا کے لیے اپنے بدن پر 18,000 کوڑے کھائے ہیں الگ الگ وقتوں میں۔ تم اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے کوڑے کھانے جا رہے ہو، استقامت سے رہنا، پھسل مت جانا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے استقامت کا ثبوت دیا، اور اسی میں ان کو یہ بشارت آپ نے پڑھا ہوگا شاید کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دکھایا گیا۔ امام شافعی اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے اور امام احمد یہ سختیاں جھیل رہے تھے، تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہ استاد بھی تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خواب میں دیکھا تھا اس واقعے سے پہلے ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ بشر احمد علی بلوی تصیبہ، احمد کو بشارت ہو اس آزمائش پر جو ان کو پہنچے گی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا کہ جاؤ ان کو بشارت دے کر آؤ۔ تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے خوشی میں کہا کہ میرے پاس تمہیں ہدیہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرا ایک کرتا لے جاؤ اور یہ حضرت کو ہدیہ دے دینا، میں تمہیں نہیں، تمہیں ہی ہدیہ دیتا ہوں، تم خوشخبری لے کر آئے ہو۔ وہ کرتا لے کر واپس آئے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا، تو امام شافعی نے فرمایا کہ احمد نے کرتا تمہیں دیا ہے
تو یہ تمہارا ہے، تم اس کے مالک ہو، مگر تم مجھے اجازت دو کہ اس کو بھگو کر اس کے پانی سے میں تبرک حاصل کروں۔ شاگرد کا ہوتا ہے۔ تمہارا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے قربانی دی اور انہوں نے گویا واضح کر دیا کہ حق بات یہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، وہ خالق کا کلام ہے، لہذا قدیم ہے، حادث نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں میں اس مسئلے میں غلو ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے بہت سی مرتبہ کہ ایک چیز کا رد عمل جو ہوتا ہے، ریئیکشن زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ معتزلہ کی بات کو رد کرتے کرتے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں نے غلو اختیار کر لیا آگے چل کر ان کے بعد، اور انہوں نے یہ کہا قرآن قدیم ہے، مخلوق نہیں ہے۔ قرآن کے جو نقوش کاغذ پر لکھے ہوئے ہیں وہ بھی قدیم ہے، وہ کاغذ جس پر قرآن لکھا ہے وہ بھی قدیم ہے، یہاں تک کہ یہ گٹا جو قرآن کی جلد میں لگا ہوا ہے یہ بھی قدیم ہے۔ انہوں نے انتہا کر دی۔ اور یہ زمانہ وہ تھا کہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے نامور محدث بن چکے تھے۔ اس مسئلے میں امام بخاری کی آزمائش ہوئی۔ ان کے وطن میں حاکم بخارا نے باقاعدہ لوگوں کو بھیج کر ان کا نظریہ معلوم کرنے کی کوشش کی اور ان سے سوال کیا گیا، اور انہوں نے وہ جواب دیا جو صحیح جواب تھا، لیکن احتیاط کے ساتھ الفاظ بولے۔ انہوں نے فرمایا کہ لفظی بالقرآن حادث، میں جو قرآن کے الفاظ کا تلفظ کرتا ہوں یہ حادث ہے۔ اور بالکل صحیح تھا۔ قرآن جو اللہ کا کلام ہے وہ اللہ کی صفت ہے، وہ قدیم ہے، لیکن جب ہماری زبان پر الفاظ جاری ہوتے ہیں وہ ظاہر حادث ہے۔ کاغذ میں جو لکھا جاتا ہے وہ حادث ہے۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حق بات ظاہر کی اور ان کے خلاف ہنگامہ برپا ہوا، اتنا زیادہ ہنگامہ کہ ان کو وطن چھوڑنا پڑا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی عظمت کے سامنے آج تک امت کی گردن جھکی ہوئی ہے، ان کو اپنے وطن میں لوگوں نے رہنے نہیں دیا، ان کے وطن سے نکالا، اور ان کا مزار آج بھی ان کے وطن سے دور ایک خرطن نام کی جگہ وہاں موجود ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس نظریے کا رد کر رہے ہیں اس باب میں، اور وہ اس طرح سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اعمال کو تولیں گے، انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ تولا جائے گا۔ تو اگر کوئی آدمی قرآن پڑھتا ہے تو یہ تلاوت بھی تولی جائے گی، لیکن ظاہر ہے تلاوت تولی جائے گی، قرآن نہیں تولا جائے گا۔ جو اللہ کا کلام ہے وہ تو نہیں تولا جائے گا۔ تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تلاوت الگ ہے اور متلو جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ الگ ہے۔ تلاوت عمل ہے، اس کو تولا جائے گا، متلو اللہ کا کلام ہے، اس کو نہیں تولا جائے گا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تلاوت اور متلو میں فرق ہے۔ اس فرق کو قائم کرنے سمجھانے کے لیے باب قائم کیا ہے۔ ایک رائے ہے محدثین کی، میرا خیال ہے کہ اس کا باب کا عبارت میں ترجمہ کر لیا جائے، پھر چند باتیں عرض کر کے بعد ختم کی جائے۔ فرماتے ہیں باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بیان میں کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے لیے ترازویں قائم کریں گے، اور یہ کہ انسانوں کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے۔ قسط کا لفظ آیا انصاف کے معنی میں، قرآن میں قسطاس کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اس کی طرف ذہن منتقل ہو گیا۔ وقال تو فرمایا وقال مجاہد، امام مجاہد کہتے ہیں قسطاس انصاف کے معنی میں ہے رومی زبان میں۔ پھر قسط پر گفتگو کی ہے، کہا جاتا ہے کہ قسط مقسط کا مصدر ہے۔ قسط کا اس میں فاعل براہ راست مقسط تو نہیں بن سکتا، قاسط بنے گا، مگر قاسط کے معنی بالکل الگ ہیں۔ یہ عربی زبان کا ایک لطف ہے کہ بہت سی مرتبہ مصدر کے معنی الگ ہوتے ہیں اور اس سے جو مشتق ہو رہا ہے اس کے معنی الگ ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہاں ایسا ہی ہے کہ قسط کے معنی ہے انصاف اور قاسط کے معنی ظلم کرنے والا، لیکن انصاف کرنے والے کے لیے باب افعال میں جا کر کام چلتا ہے۔ مقسط عادل کے معنی میں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پر متوجہ کیا، کہا جاتا ہے کہ قسط مقسط کا مصدر ہے۔ قسط مقسط کا براہ راست مصدر نہیں ہے، مقسط کا براہ راست مصدر تو اقساط ہے، مگر اشتقاق بعید کے اعتبار سے قسط بھی مصدر ہے۔ جہاں تک قاسط کی بات ہے اس کے معنی ظالم کے ہیں۔
اس کے بعد حدیث ہے، استاد ہیں احمد ابن اشکاب، ان کے استاد ہیں محمد بن فضیل، ان کے استاد ہیں عمارہ ابن القعقاع، ان کے استاد ہیں امام ابو زرعہ رحمہ اللہ تعالی، اور ان کے استاد ہیں استاد المحدثین اور محسن الامت حضرت سیدنا عبد الرحمن بن صخر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے امت پر احسان کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5374 احادیث محفوظ کر کے امت کو دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں، رحمان کو پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں ترازو میں بھاری ہیں، یہی ترجمہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سارا مجمع ایک بار پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ ان کلمات کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ حضور علیہ السلام نے بتایا کہ یہ دو کلمے رحمان کو بہت پسند ہیں۔ کیوں پسند ہیں؟ علماء نے فرمایا کہ رحمان یعنی ہمارا رب تبارک و تعالی انسانوں سے جو چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان اس کی توحید کو مانے اور اس کی شان کے مطابق اس کی صفات کو مانے، اور کوئی ایسی بات اس کی طرف منسوب نہ کرے جو اس کے شایان شان نہ ہو، وہ کوئی کمزوری اور کوئی ضعف اور کوئی بھی اس کے شان کے خلاف بات اللہ کی طرف منسوب نہ کریں۔ وہ اس بات کو تسلیم کریں کہ ہمارا رب ہر کمی سے اور ہر کمزوری سے اور ہر عیب سے پاک ہے، ایک بات۔ دوسری بات وہ یہ چاہتا ہے کہ بندے اس کا اقرار کریں کہ بندوں کے پاس دنیا میں کسی کے پاس بھی جو نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کو ہی اس کی تعریف جاتی ہے۔ یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتے ہیں، اور یہ جو ٹکڑا ہے کلام کا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اس مضمون کو بہت بھرپور طریقے پر ادا کرتا ہے۔ بندہ کہتا ہے سبحان اللہ تو وہ گویا یوں کہتا ہے کہ میں اپنے رب کی پاکی بیان کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں، میں یہ بیان کرتا ہوں کہ میرا رب پاک ہے ہر عیب سے، میرا رب پاک ہے ہر برائی سے، میرا رب پاک ہے ہر نقص سے، میرا رب پاک ہے شریک سے، میرا رب پاک ہے معاون سے، میرا رب پاک ہے وزیر و مشیر سے، میرا رب پاک ہے اولاد اور والدین سے، میرا رب پاک ہے بیوی بچوں سے، میرا رب پاک ہے کسی بھی ہمسر سے۔ میرے رب کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، کوئی معاون نہیں ہے، کوئی مشیر نہیں ہے، کوئی وزیر نہیں ہے، کوئی والد اور بیوی اور اولاد نہیں ہے۔ میرا رب ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے، میں اپنے رب کی پاکی بیان کرتا ہوں سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد بندہ کہتا ہے بحمدہ، میں اپنے رب کی حمد کرتا ہوں، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہتا ہوں کہ ساری تعریفوں کا حق اللہ کا ہے، ساری تعریفوں کا مستحق اللہ ہے۔ دنیا میں پوری کائنات میں جو کوئی بندہ کسی کی تعریف کرتا ہے وہ تعریف حقیقت میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے۔ میں سنایا کرتا ہوں کہ ہمارے اساتذہ کے استاذ تھے مظاہر العلوم سہارنپور میں حضرت مولانا صدیق صاحب، جموں کے رہنے والے تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ترجمہ کرتے تھے الحمدللہ کا کہ ہر فرد حمد از زبان ہر حامد من الازل الی الابد مختص للہ تعالی۔ یہ ترجمہ ہے الحمدللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ کی تنزیہ اور اللہ تعالیٰ کی تحمید، یہ دو مضمون سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میں بھرپور طریقے سے ادا ہو رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات پسند ہیں۔ محدثین نے ایک بات اور بھی لکھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یہ نہیں فرمایا الی اللہ۔ اشارہ یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے کہے ہوئے الفاظ کو پسند کر لیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔
ورنہ بندوں کا کوئی بھی عمل اللہ کے شایع نشان نہیں ہوتا۔ ذرا سا ہم لوگ یاد کر لیں اپنی حیثیت کو اور اللہ کی شان کو۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بندہ جتنی زیادہ بنا کر سنوار کر عبادت کر لے وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے قریب بھی نہیں جاتی۔ اللہ کی شان اس سے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا ہے۔ اللہ کی عظمت کو ہماری عبادتیں نہیں پہنچتی، مگر ہمارا پاک رب، ہمارا مہربان رب ہماری معمولی عبادتوں کو، ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو، کمزور عبادتوں کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ اس کی رحمت کی صفت کا تقاضا ہے، وہ اپنی رحمت کی بنیاد پر کرتا ہے، ورنہ اس کی شان یہ ہے۔ ایک حدیث ہے جو میں عام طور پر اس پورے سال میں سناتا رہا ہوں، وہ حدیث یہاں بھی عرض کر دوں تاکہ لوگوں کو اس کا مضمون معلوم ہو جائے، یاد ہو جائے۔ علماء جانتے ہیں پہلے سے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، اور وہ نقل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی سے نقل کرتے ہیں، یعنی حضور جو فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ میں نے شروع ہی میں آیت پڑھی تھی وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ مضمون بھی جلدی سے میں 2 منٹ میں عرض کر دوں کہ اس زمانے میں بھی اور پہلے زمانوں میں بھی ایک طبقہ رہا ہے اور آج باقاعدہ فرقہ بنا ہوا ہے اور مہم چلا کر وہ کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو اور کم علم لوگوں کو گمراہ کرنے کی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہی صحیح ہے اور باقی کوئی چیز صحیح طور پہ ثابت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے اور حدیث کا انکار کرتا ہے تو وہ قرآن کو ماننے کے دعوے میں بھی جھوٹا ہے۔ کوئی آدمی حدیث کو مانے بغیر قرآن کو مان نہیں سکتا۔ 2 باتیں ہیں، ایک تو قرآن میں یہ لکھا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پیغمبر علیہ السلام جو فرماتے ہیں وہ اپنی خواہش سے نہیں فرماتے، ان کی ہر بات وحی الہی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن آپ کو کہاں سے ملا؟ حدیث سے۔ حدیث کے بغیر تو قرآن مل ہی نہیں سکتا آپ کو۔ قرآن جو کچھ ملا صحابہ نے بتایا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا فرشتہ نازل ہوا، وہ لے کر آیا اقرأ باسم ربک الذی خلق، وہ لے کر آیا الرحمن علم القرآن، وہ لے کر آیا یا ایھا المزمل، وہ لے کر آیا یا ایھا المدثر، وہ لے کر آیا فلاں سورت فلاں آیت۔ یہ سارا کچھ صحابہ نے بیان کیا، اسی کا نام تو حدیث ہے۔ تو آپ کو قرآن جو مل رہا ہے وہ حدیث سے مل رہا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ قرآن کو مانیں گے اور حدیث کو نہیں مانیں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ یا تو بالکل بے وقوف ہیں کہ اپنے دعوے کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، اور یا جھوٹے ہیں آپ قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرنے میں۔ مسلمان ہونے کی شرط ہے کہ آدمی قرآن کو بھی مانے اور حدیث کو بھی مانے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے 2 حصے ہیں، ایک وحی اللہ نے اپنے الفاظ میں نازل کی ہے اور ایک وحی کا مضمون سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر القاء فرما دیا اور اس کو آپ نے ظاہر فرمایا، وہ حدیث ہے۔ تو حضور علیہ السلام ہر چیز اللہ کی طرف سے پیش کرتے ہیں، مگر بعض چیزیں حضور نے اس طرح کے الفاظ میں پیش کی جیسے اللہ تعالیٰ خود بول رہے ہیں بندوں سے، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث اسی طرح کی ہے۔ میں جلدی سے اس کا مضمون بیان کرتا ہوں الفاظ پڑھ کر۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو۔ یہ حدیث جو ہے عجیب مضمون ہے، علماء سے میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو خوب سنائیں تاکہ پتہ چلے اللہ کی شان کیا ہے اور ہماری اوقات کیا ہے، اور یہ بھی پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا پسند کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ اے میرے بندو، بات شروع یہاں سے کی ہے، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر رکھا ہے، یعنی میں ظلم نہیں کرتا،
حالانکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کرے ظلم نہیں ہوگا. وہ مالک ہیں, وہ خالق ہیں, وہ اپنی کسی مخلوق کو کہیں بھی رکھیں کوئی ظلم نہیں ہوگا. مگر ان کی شان یہ ہے کہ جس چیز کو بندے ظلم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی نہیں کرتے. فرمایا میں ظلم نہیں کرتا, میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا, مگر اے بندو, اے غافلو, اے بے وقوفو, اے اپنے حق کو سمجھنے والوں, تمہارے لیے بھی ظلم کو حرام کیا ہے. تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں آزادی مل جائے گی, جو چاہے تم کر لو گے؟ یہ نہیں چلے گا. مجھے ظلم پسند نہیں ہے. میں جب اپنے لیے ظلم پسند نہیں کرتا تو تمہارے لیے کیسے پسند کروں گا؟ تم میرے بندوں پہ ظلم کرو اور میں تم سے راضی ہو جاؤں, یہ نہیں ہوگا. تمہیں ظلم کی ساری صورتوں کو چھوڑنا پڑے گا. اچھی طرح سے سمجھ لیں اس بات کو. میں چاہتا ہوں کہ دلوں تک یہ پیغام پہنچے, اور ویسے ہی نہیں سرسری جائزہ لیں آپ اپنا کہ کہاں کہاں ظلم ہو رہا ہے. آج کل کوئی بات چھپتی تو نہیں ہے, مگر کوئی راز پہلے ہی سے چھپا ہوا نہیں ہے. کیا ہمارے گھروں میں ظلم نہیں ہوتا؟ ہمارے گھروں میں جو صورتحال ہے کیا اس میں ظلم شامل نہیں ہے؟ کیا ہم اپنی اولادوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتے؟ کیا اولادیں ماں باپ کے ساتھ ظلم نہیں کرتی؟ کیا شوہر بیوی کے ساتھ اور بعضی بیویاں شوہروں کے ساتھ ظلم نہیں کرتی؟ کیا پڑوسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا؟ کیا ایک ادارے کا ملازم دوسرے کے ساتھ ظلم نہیں کرتا؟ ذمہ دار ملازم کے ساتھ اور ملازم ذمہ دار کے ساتھ ظلم نہیں کرتا؟ مجھے موقع نہیں ہے ورنہ میں تفصیل سے عرض کرتا کہ ظلم کس کس طرح ہوتا ہے, مگر آپ سے کہنا ہے کہ ذرا غور کریں, ڈر کر غور کریں, اور یہ سمجھ کر غور کریں کہ جو کچھ یہاں کریں گے اللہ کیا حساب دینا پڑے گا. وہ خدا, وہ انصاف کا مالک یوم الدین جو ہے, جس کے یہاں بغیر سینگوں والی بکری کو بدلہ دلایا جائے گا سینگوں والی بکری سے, اس کے ہاں انسانوں کے ظلم معاف ہو جائیں گے آسانی کے ساتھ. کیا سوچ کر انسان ظلم کرتا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا. کوئی بھی مسئلہ ہو, اختلاف ہو سکتا ہے, انسانوں کے سوچنے کے انداز میں اختلاف ہوتا ہے, مگر اس اختلاف کو ظلم کا ذریعہ بنائیں آپ, کسی کی عزت ختم کرنے کا ذریعہ بنائیں آپ, کسی پر جسمانی چوٹ پہنچانے کا ذریعہ بنائیں ناحق, یہ نہیں چلے گا. یہ ظلم ہے, اس ظلم کا اللہ کیا حساب دینا ہوگا. دو صاحب حق ہیں, ان کے درمیان اگر آپ فرق کریں گے یہ بھی ظلم ہوگا. آپ کی دو اولادیں ہیں, ان کے درمیان انصاف نہیں کریں گے تو بھی ظلم ہوگا. آپ کا بیٹا اور بہو ہے, ان کے درمیان انصاف نہیں کریں گے تو بھی ظلم ہوگا. ہر جگہ سوچ کر کام کرنا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا, آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. تم سمجھتے ہو کہ غصے میں آ کر جو کر لو گے معاف ہو جائے گا؟ غصے میں کچھ کرنے کی اجازت کب دی ہے اللہ نے؟ غصہ اگر تمہیں آئے تو خاموش بیٹھ جاؤ, جب غصہ اتر جائے تو کام کرو تاکہ ظلم سے بچو. ہمارے بہت سارے معاملات ہیں جن میں اسی طرح سے ظلم ہوتا ہے, اور میں ڈرتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم جیسے لوگوں کا ہمارے ظلموں کا کیا حساب ہوگا اور کیسے ہوگا. آگے باری تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم, اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں, مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم, اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں, مجھ سے مانگو میں کھلاؤں گا. یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم, اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک بے لباس ہے سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں, مجھ سے مانگو میں تمہیں لباس دوں گا. یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم, اے میرے بندو تم دن اور رات خطائیں کرتے ہو
گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہ معاف کرتا ہوں، مجھ سے معافی مانگو میں تمہاری مغفرت کروں گا۔ اور اس کے بعد فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، اے میرے بندو اگر تمہارے اول سے آخر تک تمام انسان اور تمام جنات تم میں سب سے بڑے متقی آدمی کی طرح ان کے دل ہو جائیں، بقول محدثین سارے کے سارے لوگ اللہ سے ویسا ڈرنے لگے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے، سارے انسان سارے جنات اتنے بڑے متقی بن جائیں جیسے حضور علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری بادشاہت میں میری طاقت میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی، کوئی اضافہ نہیں ہوگا، میں جتنا بڑا ہوں پہلے ہی۔ اور اگر یہ سارے کے سارے کانو علی افجر قلب رجل منکم، سارے انسان سارے جنات سب کے سب تم میں جو سب سے بڑا نافرمان ہے شیطان کی طرح ہو جائیں، سب ابلیس بن جائیں، سب اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے باغی بن جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی فرق نہیں، ما نقص ذلک من ملکی شیئا، میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، میری شان جو ہے وہی رہے گی۔ اور اس کے بعد فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل واحد مسألته ما نقص ذلک مما عندی الا کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر، اے میرے بندو اگر یہ سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے مانگیں، مجھ سے سوال کریں، جس کو جو مانگنا ہے وہ مانگے اور میں ہر ایک کی خواہش پوری کر دوں، ہر ایک کا سوال اس کو دے دوں، سب کو دے دوں، تو میرے پاس جو خزانے ہیں ان میں ایسا فرق پڑے گا، اگر اسے فرق کہہ سکو جیسے سوئی سمندر میں ڈالی جائے اور اسے نکال لیا جائے۔ سوئی ایک سوئی کتنے پانی میں بھیگے گی، ایک قطرہ بھی خرچ نہیں ہوگا، اگر گلاس میں سوئی ڈال کر نکالے تو گلاس کا پانی کچھ کم ہوگا، بالکل کم نہیں ہوگا۔ اور وہاں سمندر فرمایا جا رہا ہے میرے پاس اتنے خزانے ہیں کہ ساری دنیا کے تمام زمانوں کے تمام لوگوں کو ان کی تمام خواہشات پوری کرنے کے بعد میرے خزانے میں اتنا بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا آخر میں یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم فاوفیھا ایاکم، اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہوتے ہیں، میں تمہارے لیے سب کچھ جمع کر کے رکھتا ہوں اور تمہیں پورے کے پورے لوٹا دیتا ہوں۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، تو جو خیر پائے، جو آدمی خیر پائے اللہ کی حمد کرے، اللہ کا شکر کرے۔ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، اور جو اس کے علاوہ کوئی بات پائے تو اپنے آپ کو ملامت کرے، کسی کو برا کہنے کی ضرورت نہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں کوشش کیجئے اپنی زندگی کا راستہ طے کریں، اپنی زندگی کا کام چلائیں، ظلم سے بچیں۔ آپ غور کریں گے اگر تو پتہ چلے گا کہ اس حدیث میں دو مضمون ہیں، ایک مضمون کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، ایک مضمون کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اللہ نے صراحتاً کہا بندوں پر ظلم نہ کرو، انسانوں پر ظلم نہ کرو، جو اپنے لیے چاہتے ہو وہی دوسرے کے لیے کرنے کی کوشش کرو۔ اور دوسری بات اللہ کی ذات سے متعلق ہے کہ اللہ کی شان کو سمجھو، اللہ کا کیا مقام ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اللہ کی شان جیسی ہماری حیثیت ہے اس کے مطابق سمجھنا آسان فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقیدے اور صحیح ایمان کی دولت سے نوازے اور اس پر استقامت عطا فرمائے، اور ہمارے ان عزیزوں کو جو عالم بنے ہیں اللہ تعالیٰ علم نافع انہیں بھی اور ہمیں بھی علم نافع رزق حلال واسع عطا فرمائے، اور اس مدرسے کی خدمات کو اللہ قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔